ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات جنوری کے 8 اور رجب المرجب کی 18 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے مختلف علاقوں اور تنظیموں کے وفود نے بدھ کے روز لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا سے ملاقات کر کے اپنے مسائل اور مطالبات پیش کیے. ضلع لہ کے نیمو، بسگو اور نیگاؤں کے وفود نے عوامی مسائل تحریری طور پر لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ لداخ ٹرانسپورٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ اور پیراگلائیڈنگ ایکوریسی کے وفود نے بھی اپنے مطالبات پیش کیے. لیفٹیننٹ گورنر نے تمام وفود کے مسائل کو توجہ سے سنے اور ان پر غور کی یقین دہانی کرائی. ضلع مجسٹریٹ کرگل کی ہدایت پر جاری انسداد تجاوزات مہم کے تسلسل میں آج کرگل ٹاؤن میں اقبال پل سے پیٹرول پمپ تک بذریعہ اندو ایک مشترکہ نفاذی کارروائی انجام دی گئی. یہ کارروائی تحصیلدار کرگل، نائب تحصیلدار کرگل، تھانہ انچارج پولیس اسٹیشن کرگل، میونسپل کمیٹی کرگل اور ٹریفک پولیس کرگل نے مشترکہ طور پر انجام دی. مہم کا مقصد عوامی سڑکوں اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانا، ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانا تھا. کارروائی کے دوران سڑک پر قائم ایک غیر قانونی ڈھانچے کو مسمار کیا گیا. علاوہ ازیں ضلع روڈ سیفٹی مہینے کے تحت ٹریفک پولیس کرگل نے سختی سے قوانین پر عمل درآمد کیا، جس کے نتیجے میں 3 کمپاؤنڈ چالان اور 15 اسٹیکر چالان جاری کیے گئے، جبکہ غلط پارکنگ پر ایک گاڑی کو ضبط کیا گیا. ضلع انتظامیہ نے ایک بار پھر عوام اور دکانداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی مقامات پر تجاوزات سے گریز کریں اور ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کریں. انتظامیہ نے واضح کیا کہ سڑکوں کی حفاظت، پیدل چلنے والوں کی سہولت اور ٹریفک کے منظم انتظامات کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے بدھ کو مختلف سرکاری محکموں کے دفاتر کا اچانک معائنہ کیا تاکہ ملازمین کی حاضری اور عوامی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا جا سکے. اس دوران انہوں نے چیف ایجوکیشن آفس، محکمہ کوآپریٹو اور تحصیلدار کرگل کے دفتر کا دورہ کیا. اے ڈی سی نے حاضری رجسٹروں کی جانچ کی. تاخیر سے آنے والے ملازمین کی موقع پر ہی سرزنش کی گئی اور انہیں دفتری نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کی اہمیت کی یاد دہانی کرائی گئی. معائنے کے دوران امتیاز کاچو نے عملے سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ عوامی شکایات اور دفتری امور بلا وجہ تاخیر کے بغیر نپٹائے جائیں. اے ڈی سی نے تمام محکموں کے سربراہان کو ہدایت دی کہ 100% وقت کی پابندی کو یقینی بنایا جائے اور تمام ملازمین صبح 10 بجے یا اس سے قبل دفتر پہنچ کر کام کا آغاز کریں اور دفتری اوقات کے اختتام تک عوامی خدمت کے لیے دستیاب رہیں. اے ڈی سی امتیاز کاچو نے کہا کہ عوام کو کسی بھی صورت میں مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے اور بروقت مؤثر خدمات کی فراہمی ہر سرکاری اہلکار کی اولین ذمہ داری ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے اچانک معائنہ آئندہ بھی صبح و شام مختلف محکموں میں جاری رہیں گے تاکہ انتظامی شفافیت اور جواب دہی کو برقرار رکھا جا سکے. ضلع کرگل میں گزشتہ کئی روز سے شدید سردی کی لہر جاری ہے، جس کے باعث عوام کو روزمرہ زندگی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سردی کی شدت میں مسلسل اضافے سے نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے، جبکہ صبح شام کے اوقات میں شدید ٹھنڈے کے سبب معمولاتی زندگی بری طرح متاثر دکھائی دے رہے ہیں. محکمہ موسمیات لداخ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ضلع کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت -13.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -14.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. سب سے زیادہ سردی سرحدی علاقہ سب ڈویژن دراس میں ریکارڈ کی گئی، جہاں پارہ -24.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا.
جو رواں سال کا اب تک کا کم ترین درجہ حرارت ہے۔ اونچے علاقوں میں شدید سردی کے بعد سڑکوں پر کوہرا اور برفانی تہ جمع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو شدید پھسلن کا سامنا ہے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ اسی دوران لچمگاؤں کے نزدیک قومی شاہراہ پر دو چھوٹے گاڑیوں کے پھسلنے کے باعث ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے گاڑی میں سوار تمام افراد محفوظ رہے۔ بنی اسنا سرینگر لداخ قومی شاہراہ پر اس وقت یک طرفہ ٹریفک کی آمد رفت جاری ہے۔ کرگل پولیس کی جانب سے جاری ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو اینٹی سکڈ چین کے ساتھ سونمرگ سے مینامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار روٹ پر بھی اینٹی سکڈ چین کے استعمال کے ساتھ مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دی جائے گی۔ انتظامیہ نے ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم اور ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی سطح پر جارحانہ موقف اپنایا ہے۔ وینزویلا کے خلاف فوجی کارروائی کے بعد ٹرمپ اب بھارت، برازیل اور چین پر ٹیکس بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان تینوں ممالک پر 500% تک ٹیرف لگانے کا بل متعارف کرایا ہے۔ امریکہ اس وقت ہندوستان کو برآمد کی جانے والی کچھ اشیاء پر 50% ٹیرف لگاتا ہے۔ نئے بل کی منظوری کے بعد یہ ٹیرف بڑھ کر 500% ہو جائے گا۔ اس سے تینوں ممالک کو امریکی برآمدات پر شدید اثر پڑنے کا امکان ہے۔ امریکی رکن کانگریس لنڈسے گراہم نے کہا کہ یہ بل روس پر پابندیاں عائد کرنے والے بل کا حصہ ہے۔ اس بل کے تحت روس سے سستے خام تیل کی خریداری پر بھارت، چین اور برازیل کو سزا دینے کے لیے زیادہ ٹیرف لگائے جائیں گے۔ لنڈسے کے مطابق یہ ممالک روس سے کم قیمت پر تیل خرید کر پوتن کی جنگی مشن کو ہوا دے رہے ہیں۔ امریکہ نے انہیں سزا دینے کے لیے یہ بل تجویز کیا ہے۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہرے پرتشدد شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور صہیونی وزیر اعظم نیتن کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت تل ابیب کی سڑکیں جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن، آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ شہر کی مرکزی شاہراہیں بند ہو گئی ہیں اور تل ابیب کی سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی۔ ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان مظاہروں کو پوری طرح سینسر کیا جا رہا ہے۔ ادعاءات کے مطابق کئی مظاہرین پولیس کی پرتشدد کارروائی میں مارے گئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسیوں نے اسرائیل کو سیاسی اور عسکری بحران میں دھکیل دیا ہے۔ غزہ میں حماس کے ذریعے پکڑے گئے کئی قیدیوں نے بھی احتجاج میں شرکت کی اور حکومت کو براہ راست ذمہ دار قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق اگر حکومت نے عوامی مطالبات کو نظر انداز کیا تو مظاہرے مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ ٹریڈ یونین نے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی ہے، جسے معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔